السلام علیکم کلاس. آج ہم ریویژن سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں, لیکچر نمبر 31. جو کورس ہم لوگوں نے صوفہ کور کیا ہے بیسکلی آج ہم اس کو ریوائز کریں گے, اور نیکسٹ سیشن میں بھی ہمارا جو ہے ریویژن ہی کے سیشن ہوگا. آئیڈیا یہی ہے کہ جو ہم لوگوں نے لاسٹ 30 سیشنز میں جو ڈسکشنز کی ہیں, باتیں کی ہیں, ان کا ایک جو ہے ایک ریکیپ ہو جائے, ایک ریویژن ہو جائے, اور جو سرٹن جو کی ایریاز ہیں ان کو ریفریش کر لیا جائے اس سیشن کے اندر. تو بیسکلی یہ تقریباً فرسٹ 6 to 7 چیپٹرز ہیں جن کی یہ ایک کوئک ریکیپ ہے, ریویژن ہے, اگین فوکسنگ آن دی امپورٹنٹ ایشوز, تاکہ جو کور چیزیں ہیں وہ ضرور آپ نے اس کو جو ہے وہ ریفریش کرنی ہے, کیونکہ ہر کورس کی کچھ سینٹرل کچھ مین تھیمز ہوتی ہیں, ان کو ضرور آپ نے پکڑنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی پرٹیکولرلی اس سیشن کا مقصد یہی ہے کہ آؤٹ آف دی آڈ 11-12 چیپٹرز جو ہے ہم لوگوں نے کور کیے ہیں, ان کے جو سینٹرل تھیمز ہیں ان کو ہم جو ہے ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے جناب. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو کورس جب سٹارٹ کیا تو ہمارا اس کا جو اوور ویو جو دیکھا تھا, تو اس میں نے کہا تھا کہ بزنس ریسرچ از این آرگنائزڈ اینڈ ڈیلیبریٹ پروسیس تھرو وچ آرگنائزیشن افیکٹولی لرن نیو نالج. ٹھیک ہے, اینڈ ہیلپ امپروو پرفارمنس. دو چیزیں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ایک سسٹمیٹک ہے, ایک آرگنائز طریقہ ہے بزنس ریسرچ کا, جو کیا کرتا ہے ایک نئے نالج کو ایکسپلور کرتا ہے یا اپنی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو امپروو کریں گے. تو یہ بیسکلی جو لیٹس سے آپ کہہ لیں کہ سارٹ آف اس کا آبجیکٹیو جو کورس کا ہو یہی ہے, یا اگر ریسرچ کا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کی جو نالج ہے, نیا نالج ہے, اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, اور آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کیسے ایفیشنسی لے کے آئی جا سکتی ہے تھرو ریسرچ. دس از واٹ دی آبجیکٹیو آف دا کورس از. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں, اور ہم نے کہا تھا ہم پرٹیکولر اس کورس میں اگین کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیسکلی تھرو آرگنائزیشن افیکٹو لرننگ جو ہے نیو نالج جو ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ایک پروسیس سیکھا ہے ریسرچ کا, اور وہ ہمارا بیسکلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ یہ پروسیس کیا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام پرابلم ڈیفینیشن اینڈ گوز آل وے ٹو انالیسز اینڈ ڈسکشن کے پوائنٹ پہ ہے کہ جب ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, اور اس پرابلم کو پھر ہم جب اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اچھا کیا کوئی پرابلم ہے, اور وہاں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہم اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے ایک لاجیکل طریقے سے ہے, ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہے, اس میں ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ بھی اسے کنسیڈر کرتے ہیں, کہ ریسرچ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ آف جو ہے اچیونگ پرٹیکولر رزلٹ اور ڈیسیجن. ایک ڈیسیجن پہ پہنچنا ہے, لیکن ایک طریقے سے, ایک سائنٹیفک طریقے سے, ایک میتھڈ سے, ایک سرٹن اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے, نہ کہ ان بٹوین ہم کچھ چیزوں کو اسکپ کر دیں. یعنی یہ نہ ہو کہ پرابلم کو اسٹارٹ کریں اور بعد میں ہم وداؤٹ ریئلی پراپرلی interviewing the right people, without really identifying the right sample, without identifying the right population, ہم جو ہے کسی اور سے سوال پوچھیں, انالیسس کر کے کسی اور گروپ کے اوپر اس کی امپلیکیشنس کو ہم ڈسکس کر دیں, تو وہ جو ہے امپراپر ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. تو اس لیے جو سسٹمیٹک ہے جو پروسیس ہے ریسرچ کا, وہ یہی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ایک جو اس کے ریکوائرڈ اسٹیپس ہیں جب اس کو لیں گے تو کچھ چیز ایسی نہیں ہوگی جو اسکپ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے جو آگے آپ کے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یا انالیسس کر رہے ہیں وہ اس کا لنک جو ہے پیچھے سے آ رہا ہے, اور اس گروپ کے لیے, اس پاپولیشن کے لیے, اس پرٹیکولر پرابلم کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہوگا. تو یہ نہ ہو کہ آپ پرابلم کوئی اور ہے, سولوشن کچھ اور دے رہے ہیں. پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں سے آپ نے سروے کیا ہے وہ ایک ڈفرینٹ گروپ تھا, جو امپلیمنٹیشن کی جس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ گروپ ہے. تو یہ چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس لیے ریسرچ پروسیس جو ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے سیکھا ہے تاکہ ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو اپروچ کر سکیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. تو پھر ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسپیسیفک آپ کے آبجیکٹیو ہیں اس کورس کے, وہ یہ تھے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے بزنس ریسرچ کی. اس کو ہم لوگوں نے بیسکلی اچیو کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم ریسرچ کیسے کرتے ہیں, اور اس میں ہم لوگوں نے کوشش یہ کی تھی کہ ہمارے جو آپ کی جو تھیوری ہے اس کو ایکچوئل پریکٹیکل جو ایشو ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کر سکیں.
یہ ہم نے جو پرٹیکولر پورشن جو ہمارا لٹریچر ریویو سے تھا, جو لٹریچر سرچ کا تھا, وہ بیسکلی یہی تھا کہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے اس میں ایگزسٹنگ پیچھے کوئی لٹریچر میں کوئی اس کی تھیوری جو ہے کوئی فارمولیٹ ہوئی ہے, کچھ اس پہ ریسرچ ہوا ہے, اور اگر وہ ریسرچ ہوا ہے تو کیا ہمارے اس پرٹیکولر پرابلم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو کہیں یہ بھی ایک ہمارا امپورٹنٹ ایشو تھا کہ ہم جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے, ایگزسٹنگ جو تھیوریز ہیں, اس کو ہم اپنے ریسرچ, اپنے جو ہے جو ہمارا ریسرچ پرابلم ہے اس سے ہم اس کو کیسے لنک کر سکیں, اور جو پریکٹیکل اس کا اسپیکٹ ہے اس پہ ہم فوکس کر سکیں. تو یہ بھی ایک ہم لوگوں نے چیز جو ہے وہ اس کورس میں کور کی. اور پھر ہم نے کہا کہ ہم جو اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ریسرچ کی, جو ہم نے کہا ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے, تو اس کی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو ہم لوگوں نے بیسکلی یہ کوشش کی ہے کہ انٹیگریٹ کر سکیں. کوئی ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے ٹو دی سیکنڈ, ٹو تھرڈ اینڈ فورتھ, یہ ایک دوسرے کو جو ہے لنکڈ ہیں. کچھ نہ کچھ وہ اپنی نیکسٹ ایکٹیویٹی کو کچھ ان پٹ دیتی ہے جس کے بیسس پہ وہ اگلے نیکسٹ اسٹیجز پہ جاتی ہے. جیسے جب ڈیزائن کا ہو جاتا ہے تو پھر ہم بیسکلی ایکچوئل جو سروے کرتے ہیں وہ ڈیزائن کے بیس کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ ڈیزائن جو ہے آپ کو ایک گائیڈنس, ایک پلان دے دیتا ہے, اور ڈیزائن کے بعد آپ جو ہے اس بیسکلی جب اس کے بیسس کے اوپر آپ ایکچولی ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, اور جو آپ کی جو ڈیٹا کی سرچنگ کرتے ہیں وہ نیچرلی ڈیزائن کے بیس کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ اسٹیپس جو ہیں انٹیگریٹڈ ہیں, ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. جو آپ نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا اس کا ہی لنک جو ہے وہ آگے آپ کے ریسرچ ڈیزائن کے اوپر آیا. ریسرچ ڈیزائن کا امپیکٹ آپ کے ڈیٹا جو کلیکشن کے اوپر ہوگا, ڈیٹا کلیکشن کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچرلی اسی کے بیسس پہ آپ کے انالیسس میں اسٹیج پہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ لگائیں گے, ڈفرینٹ انالیسس کریں گے, ان بیسس پہ ہوگا. جس طرح کا ڈیٹا ہوگا اسی طرح کے انالیسس کر سکیں گے. تو جس طرح کا ڈیٹا نہیں ہوگا اسی طرح اگر پیچھے ہم چلے جائیں, جس طرح کا ہمارا پاس فریم ورک ہوگا اسی طرح سے اسی کے اکارڈنگلی ہم لوگوں کو اپنا ڈیزائن بنانا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہم نے کور کی. ٹھیک ہے جی. اور کورس کا بیسکلی وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کا جو مین اس کے جو 5 بیسکلی آؤٹ کمز جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کور کریں گے. اور اس میں یہ تھا کہ ہم فارمولیٹ کریں گے اپنے ریسرچ کویسچن کو, نمبر 1. نمبر 2 ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنائیں گے, اور تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہم اپنے سرٹن ہائپوتھیسز جنریٹ کریں گے. اور پھر ہم جو مختلف میتھڈالوجیز یوز کرتے ہوئے اپنی جو ہے اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اور پھر ڈیٹا انالیسس کریں گے, اور ان کی ڈیٹا کے انالیسس کے بعد ہم ان کی انٹرپریٹیشن کریں. تو 5 بیسکلی اس کے جو ہے آؤٹ کمز ہیں کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا کورس, ایٹ دی اینڈ آف دی دس جو سیشن ہے ہمارے, اس کے ہم ایٹ دی اینڈ ہمیں کوئی بھی ریسرچ پرابلم کو کلیئرلی کویسچنس کی شیپ میں اس کو لے کے آ سکیں, ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنا سکیں, اور اس کے بعد ریسرچ ہائپوتھیسز جنریٹ کر سکیں, اور اس کے بعد ہم کوشش کر سکیں کہ کیا کیا میتھڈالوجیز ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں, کیا پلان, کس پلان کے تحت ہم آگے ریسرچ کو آگے لے کے جائیں گے, جس کے بیسس پہ ہم جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے اس کے اوپر انالیسس کر سکیں, اور انالیسس کے بعد انٹرپریٹیشن وغیرہ کر سکیں. تو یہ بیسکلی ہمارے سرٹن آؤٹ کمز ہیں, اور ہوپ فلی آپ اس پرٹیکولر سیشنس کو اٹینڈ کرنے کے بعد یو وڈ ہیو بین ایبل ٹو اچیو دس, کیونکہ آپ کو یہ تھا. لیکن اس سب کورس کے جو ہمارا آؤٹ کمز ہیں, لیٹس سے کہ ہم جو ہمارا کورس ختم ہوا ہے تو ہم اس سب ایریاز کو ہم دوبارہ جو ہے ریکیپ کرتے ہیں, کمپلیٹ 1 بائی 1 کر کے ریفریش ہو جائے. تو ہم نے اسٹارٹ وہی کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ریسرچ از سسٹمیٹک ایفرٹ آف انویسٹیگیٹنگ اے پرابلم. ٹھیک ہے نا, ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے ایک پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرنے کا, ایک ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے کہ سیدھا پرابلم لیا اور آنسر دینے کی کوشش کی, یا سرٹن اسٹیپس کیے اور درمیان میں کچھ اسٹیپس کو چھوڑنی. ایک سسٹمیٹک ہے جہاں آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہاں ہم کہتے ہیں اچھا اس پرابلم کو پھر کنورٹ کریں, پہلے اس کو دیکھیں کہ ریسرچ ایگزسٹنگ لٹریچر میں کیا کہتا ہے, اور پھر جہاں گیپس کے بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے اس کے کیا کریں, اس کے اوپر ریسرچ کویسچنز ڈیولپ کریں. کیونکہ ریسرچ کویسچنز جو ہیں ان کا آنسر جب تک ہم ایک کویسچنس فارمولیٹ نہیں کریں گے, آنسرز نہیں ہم نکال سکیں گے. تو ہمیں ایٹ دی اینڈ آنسر چاہیے. تو اگر ہم صرف کویسچن کی شیپ میں, ہمارے پاس ایک پرابلم کی شیپ رہتی ہے, تو اس کو آنسر کرنا ڈائریکٹلی نہیں. اس کا میتھڈ یہی ہے کہ آپ اپنی پرابلم کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو اسپیسیفک ریسرچ کویسچنس, اور اس ریسرچ کویسچنس کو پھر آپ مختلف میتھڈ سے ان کی میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے جو ہے ان کے اوپر اس پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر انالیسس کر کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ اب جو پرابلم ہے, کیونکہ وہ بڑی ایبسٹریکٹ سی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ سیلز کم ہو رہی ہے. اب سیلز کم ہو رہی ہے تو اس کے تو کئی وجوہات ہیں. تو سسٹمیٹک طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ کیا سیلز کم ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے کم ہو رہی ہے, کیا سیلز جو ہے آپ کی کوالٹی کی وجہ سے کم ہو رہی ہے, کیا سیلز آپ کی پرائسنگ کی وجہ سے کم ہو رہی ہے. تو وہ پرابلم جو ہے اس کو ہم نے
क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है. अब देखें, अगर हम सीधा कहें कि सेल्स कम हो रही है, तो अगर हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं देखें, हम कहें सीधे हम चले जाएं, अब सेल्स कम हो रही है तो ये कह देगा जी यूँ करें, आप अपने प्राइस को कम कर दें. But that is half of the solution, because there are so many other things which are related to declining of sales. ठीक है, तो we have to make sure कि हम सिस्टमैटिक से जब आएंगे तो हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे. क्योंकि क्या सेल्स कम होने की वजह खाली प्राइस तो नहीं हो सकती, there could be many other. तो लिटरेचर जब पढ़ते हैं, जब हम जो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हमारी में आगाही होती है, बेहतर हमें अवेयरनेस क्रिएट होती है कि प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. उनके रिलेटेड फिर हम जो समझते हैं कि जिन पे हमें आंसर्स चाहिए, जिन पे हमारे पास अभी तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं. अब क्वेश्चंस जो फॉर्मुलेट करते हैं तो वो भी अगेन फॉर्मुलेट करने के बाद हम फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं और थ्योरेटिकल थ्योरी अपनी थ्योरी बनाते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम सर्टेन हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं. तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से. सेल्स कम हो रही है, सीधा कह दें जी क्वालिटी की वजह से कम हो रही है. और भी तो फैक्टर्स हैं. क्या वजह है कि सिर्फ क्वालिटी के अलावा और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वो कौन कौन से? तो आपने रिसर्च क्वेश्चंस अपने फॉर्मुलेट करने होते हैं ताकि उन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकें. एक इनकम्प्लीट आंसर देना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपका अगेन आपकी एक हाफ सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि शायद आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के बावजूद प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे. तो ये बात है. हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च की हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारे पास अप्लाइड होती है और बेसिक होती है, और हमने कहा था कि अप्लाइड यूजुअली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कोई करंट प्रॉब्लम है, उसको अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो एक अप्लाइड नेचर की है. एक कंपनी ही की सेल्स को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी ये उसमें एक प्रॉब्लम है, उसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड. तो हमने फिर उसका स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड फिर हम जो है इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं एज मच एज पॉसिबल, और फिर हम उस जो मैथडोलॉजी यूज़ की है, जो हमने आगे जो की है, उसको अप्लाई करते हुए एक सोल्यूशन तक पहुँचते हैं. लेकिन क्योंकि फोकस इसका एक ऑर्गेनाइजेशन का करंट प्रॉब्लम से है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक अप्लाइड रिसर्च है. अगर यही रिसर्च हम इन जनरल अपनी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी आप कह लें कि एक इशू है, इन जनरल हम देखना चाहते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल अगर हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, एक बेहतर तौर पे हम उसको जो है अचीव करना चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग को, और हम एक ब्रॉडर ऑडियंस, ब्रॉडर कैनवस के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास उसको कहते हैं हमारी ये बेसिक रिसर्च है. ठीक है, हम स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के सोल्यूशन के लिए नहीं हम काम कर रहे, ये रिसर्च नहीं कर रहे. जो सोल्यूशन होंगे वो एक जनरलाइज्ड होंगे, जो प्रॉब्लम है वो भी एक जनरलाइज्ड नेचर की होगी. तो जनरलाइज्ड नेचर की अगर हम कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओवरऑल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एप्लीकेबल है वो प्रॉब्लम भी और उसके सोल्यूशन भी, तो वो हमारी बेसिक रिसर्च में आती है. इसी तरह हमारे रिसर्च की भी हमने कहा था एक फिलोसफिकल जो चॉइसेस में से आती है, कोई हम कहते हैं कि डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, और हमने कहा था कि आमतौर पे जो बिजनेस रिसर्च होती है वो आमतौर पे डिडक्टिव होती है. डिडक्टिव में ये होता है कि बेसिकली आप एक सर्टेन थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है सेल्स इसलिए कम हो रही है बिकॉज ये फैक्टर, ये थ्योरी आप फॉर्मुलेट करते हैं, उसके अगेंस्ट फिर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर आप डिज़ाइन रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और रिजल्ट के बेसिस पे आप कहते हैं कि जी ये मेरी थ्योरी जो थी उसके रिलेटेड जो हाइपोथेसिस वो प्रूव हुए या नहीं प्रूव हुए. ठीक है, जो थ्योरी थी उससे रिलेटेड जो हाइपोथेसिस थे वो मैंने इस तरह प्रूव किए हैं, ये मेरे इसके आंसर्स हैं. तो ये तो डिडक्टिव हो गया. इंडक्टिव में आपका उल्टा होता है सिलसिला. यूजुअली उसमें ये होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन डेटा ऑलरेडी पड़ा होता है, आप डेटा को एनालाइज करते उनकी जो पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जी उसके रिवर्स में आप जाके क्या करते हैं, अपने सर्टन थ्योरी को डेवलप करते हैं. तो इट्स इनवर्स, और आमतौर पे जो बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में ये कम होता है, लेकिन एकेडेमिया में कुछ लोग जो है वो इंडक्टिव की तरफ से जाते हैं, यानी पहले डेटा उनके पास बढ़ता है, उसको एनालाइज करते हुए रिवर्स में जाते हुए वो आप क्या करते हैं, अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद जो बाकी के रिसर्च के स्टेप्स उनको करते हैं. तो ये आपकी इंडक्टिव में हो गए. मैनेजर्स के लिए ऑल्दो रिसर्च हम जो पढ़ रहे हैं वो दोनों पर्सपेक्टिव से है. अगर आप रिसर्चर बनना चाह रहे हैं
تو اگین یہ ریسرچ تو سیکھنا ہے, ریسرچ میتھڈالوجی آنی چاہیے, کیسے ریسرچ کرنا ہے یہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. لیکن مینیجرس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کیوں مینیجرس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ مینیجرس کو جو ہے جب وہ ریسرچ کوئی آتی ہے ان کے سامنے تو اس کو ایٹ لیسٹ ایویلویٹ کر سکے کہ کس کوالٹی کے. اگر یہ کورس پڑھ لیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا جی اس میں تو سیمپلنگ جو ہے پراپر کی نہیں گئی, اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو جنرلائز کرنا مشکل ہے, یا اس میں جو انہوں نے ایشو جس کو ٹیپ ان کیا ہے اس کو آپریشنلائز ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ تو بڑا آربیٹریریز ہے. تو مینیجر جو ہیں آفٹر دس کورس ان کے لیے بھی یوزفل ہے کہ اگر انہوں نے آلدو خود وہ ریسرچ نہیں کر رہے لیکن وہ ریسرچ پڑھتے تو ہیں اپنی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ, کوئی اگر ان کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کا کوئی ریسرچ پڑھیں, یا کسی کمپنی نے ان کے لیے ریسرچ کیا تو وہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ کس کوالٹی کی ریسرچ ہے. اس میں وہ سب چیزیں کی گئی ہیں, جو اسٹیپس ہیں اسٹیپ وائز کیا گیا ہے, سسٹمیٹک اپروچ لی گئی ہے. اس میں جو بھی ہم لوگوں نے مختلف اس کے جو اس کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں ان کو اس نے کور کیا ہے, پراپرلی کور کیا ہے, اور کتنی ڈیپتھ میں کور کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے ریسرچ کے, اور وہ اگین اگر خود ریسرچ نہیں کرے تو ریسرچ ان کے پاس سامنے آ رہی ہے اس کی ویلیویشن کے لیے وہ بڑا یوزفل ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے مینیجرس کے لیے یہ بھی یوزفل ہے, اور اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے اندر اپنی جاب کے کانٹیکس میں. پھر ہم نے بات کی تھی کہ ایک اچھی ریسرچ جو ہے اس کے سرٹن ہال مارکس ہیں اور سرٹن اس کے کوالٹی کے پیرامیٹرز ہیں. وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ریسرچ جو ہے وہ پرپسو ہونی چاہیے, اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہونا چاہیے, اس کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے. خالی ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ نہیں, اس کا کوئی پرپز ہو کس لیے کر رہے ہیں, اس میں ریگر ہونا چاہیے, یعنی ڈیپتھ ہونی چاہیے, اس کے اندر ٹیسٹیبلٹی ہو, وہ ایسی ہو جو چیز ہو جس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے, جس کو ہم پروو نہیں کر سکتے, اس کو پھر اس سے بیسس پہ کوئی ہم ڈیسیجن لینا آرگنائزیشن کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہمارا ریسرچ جو ہے وہ کسی حد تک ایک لیول پہ ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر سکیں, تاکہ آگے جو باقی جو لوگ ہیں اس کو پھر یوز کر سکیں, ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن آ جائے, ان کے پاس کوئی فیکچوئل انفارمیشن آ جائے. ریلائبل ہونی چاہیے, اور پرسیشن اگین اور کانفیڈنس کی بات بھی ہے کہ ہماری ریسرچ جو ہے اس میں پرسیشن بھی ہو لیکن کانفیڈنس بھی ہو, یعنی یہ بہت ہی جنرلائز بھی نہ ہو لیکن بہت نیرو بھی نہ ہو. تو اس میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے ایشو کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہو, لیکن وہ ایک کانفیڈنس سے اس بات کو کر رہی ہو. اور پھر جو ہم نے کہا کہ اس میں پرپس ہو, اس کی آبجیکٹیوٹی ہو, یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور جنرلائزبلٹی بھی ہو کہ اگر اس کو ایسا اس میں ہمارے پاس سرٹن کریکٹرسٹک میں ہمیں ایسی ریسرچ جو ہے کرنی پڑتی ہے جو کہ اوور آل ایک انڈسٹری کے لیے جو ہے کی جا رہی ہے, تو اس میں پھر ہمیں اس میں جنرلائزبلٹی ہونی چاہیے. اسی طرح پارسمنی کی ہم نے بات کی کہ لیکن سمپلسٹی بھی ہو, اتنی کمپلیکس نہ ہو کہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر سکیں, نہ ہی اس کی جو ہے جو اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ پراپرلی اس کو جو ہے اس کو اپلائی کر سکیں. تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ سرٹن ہال مارکس ہیں جو کہ ٹریڈ آفس ہیں. کچھ چیزیں آپ اگر اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ آپ جیسے جنرلائزبلٹی ہے تو پارسمنی میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, یا پارسمنی آپ لے رہے ہیں تو پھر کسی اور چیز میں تھوڑا بہت کمپرومائز. تو اس میں سرٹن آپ کی کیریکٹرسٹکس ہیں جو ریسرچ کی ہوتی ہیں, اور اس میں سرٹن کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ لازمی ہیں, اور سرٹن کیریکٹرسٹکس جو ہیں ان میں آپ کو ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے بیکاز آف ان کی جو نیچر ہے. کسی چیزوں میں جنرلائزبلٹی چاہیے, کسی میں آپ کو سمپلسٹی چاہیے. تو اگر بہت سمپل ہوگی تو اس کو جنرلائز کرنا مشکل ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ہم نے بات کی تھی ہال مارکس آف میں. اور پھر ہم نے کہا کہ آپ کی جو ریسرچ کے بلڈنگ بلاک ہے, آپ کی سائنٹیفک ریسرچ کے جو بلڈنگ بلاک ہیں, وہ ہم نے کہا تھا کہ اٹ اسٹارٹس آف ود دی observation, identification of the problem area, theoretical framework, hypothesis, constructing the concepts of research definition, research design, data collection, analysis, interpretation, and the implementation and refinement of theory. یہ مختلف ہم لوگوں نے کہا کہ جو اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں آپ کی ریسرچ کے, اور اسی کے اوپر اگر آپ نے دیکھا ہو تو جتنا آگے کا جتنا سارا کورس تھا وہ ان بلڈنگ بلاکس کے اوپر ہی بنایا گیا ہوا تھا. تو یہ جو آپ کے بلڈنگ بلاکس تھے یہ لازم ہے
ایک اچھی سائنٹیفک ریسرچ کے، ٹھیک ہے. اور ہم نے وہی بات کہا کہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی لاجیکل جو ہے لنک ہوتا ہے، پہلی ایکٹیویٹی کا دوسری ایکٹیویٹی کا، دوسری کا ایکٹیویٹی کا تیسری کے ساتھ لنک ہوتا ہے، تبھی وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو وہ کوئی نہ کوئی چیز پاس آن کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ آبزرویشن سے لیٹ سے اگر ہماری اسٹڈی اسٹارٹ ہو رہی ہے جہاں پہ ہم آبزرو کرتے ہیں کچھ ایشو کو اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ سرٹن پرابلم کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی ایک سرٹن تھیوری فارمولیٹ کرتے ہیں، تھیوری کا ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں اور اگر سرٹن کانسیپٹس ہیں جن کو آپریشنلائز کرنا ان کو آپریشنلائز کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے ریسرچ کو پلان کرتے ہیں، ان کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے امپلیمنٹیشن اور ریفائنمنٹ تھیوری بھی ہوتی ہے. ان کے جو ریزلٹس آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اب پہلے ہماری تھیوری یہ تھی، اب ہماری تھیوری چینج ہو گئی ہے بیکاز آف دیز ریزنس، جو بھی آپ کی فائنڈنگز ہوئی ہیں تو اس کے بیس پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری تھیوری پروو ہو گئی ہے بیکاز یہ چیزیں میرے پاس کلیئر آ گئی ہیں. تو اس میں آپ کی پھر وہ امپلیمنٹیشن کی طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کی پروو ہو گئی ہے، اس لیے ہم یہ چیزیں آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے لیٹ سے سیلز بڑھ سکتی ہے، لیٹ سے لوگوں کی امپلائیز کا موٹیویشن ہائی ہو سکتا ہے یا پروجیکٹس کی کاسٹ کو لوور کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی بھی جو ایشو ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ بلڈنگ بلاکس کے اوپر ہم نے ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے اور یہ جو ہیں وہ بلاکس ہیں. اسٹارٹ ہم نے لیا تھا جو فرسٹ آف آل بلڈنگ بلاکس کا تھا، ہم نے کہا تھا کہ وہ ہے آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن آف دی براڈ پرابلم ایریا. ہم نے کہا تھا کہ جنرل ایریا ہم نے دیکھنا ہے کہ پرابلم کا وہ کیا ہے اور پرابلم ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ جو ایشو ہے وہ کیا ہے. وہ جیسے ہم نے کہا کہ سیلز کم ہے یہ ایک ایشو ہے، یا ہم نے کہا کاسٹ پروجیکٹس کی جو ہے وہ میٹ نہیں ہوتی یہ ایک ایشو ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہے، that could be an issue. What is the issue? What is the problem which is being observed, جو آپ نے observe کیا ہے. آرگنائزیشن کانٹیکس میں آپ بات کریں تو آپ اپنی آرگنائزیشن کے کانٹیکس میں اگر کوئی ریسرچ کر رہے ہیں یعنی اپلائیڈ ریسرچ کی طرف بات کریں تو اس کی آرگنائزیشن کی کوئی ایشو آپ نے observe کیا ہے تو یہ ہے، یا ان جنرلی آپ نے observe کیا سکتا ہے ایز اے جو ہے اکیڈیمشین یا ایز اے آپ اس ایریا کے ایکسپرٹ، آپ سرٹن فنامنا اس کو observe کر رہے ہیں جو چیز ہو رہی ہے اس انڈسٹری کے اندر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرابلمس، کوئی سرٹن پرابلمس آ رہی ہیں، وہ اگر آپ observe کرتے ہیں تو وہ بیسکلی دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. آپ کہتے ہیں کہ لیٹ سے ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ لو ہو گئی ہے، یا کیوں لو ہو گئی ہے پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں، یا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرٹن آبزرویشن ہوئی ہے، بہت ساری اکیڈمیز بن گئی ہیں اسکولس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک اور کمپلیٹلی ایک نیا فنامنا جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اکیڈمیز میں بچے جاتے ہیں جہاں پہ 6 گھنٹے کے اسکول یا 7 گھنٹے کے اسکول پڑھ کے آتے ہیں، وہاں پہ وہیں پہ 4 گھنٹے پھر شام میں وہ اکیڈمیز میں بھی جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک سرٹن فنامنا، ایک سرٹن پرابلم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور وہاں سے آپ پھر ایک جو ہے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے ایشوز کیا ہیں، پھر وہاں سے لیتے ہیں. اسی طرح ایک آرگنائزیشن میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو ہے ٹائم پہ پروجیکٹس ڈلیور نہیں ہو رہے، کیا کازز ہیں، اس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ پھر آپ ان چیزوں پہ جب فوکس کرتے ہیں تو یہ آپ کی براڈ پرابلم ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ ایشو ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو ہے آپ کے پاس ایک ایشو ہے کوالٹی آف اسکول کی ایشو ہے، یا مرجنگ آف جو ہے آپ کے لاٹ آف اکیڈمیز ہیں، یہ کچھ ایشوز ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو. اس کے بیسس پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کچھ پرابلمس ہیں اور وہاں سے پھر آپ آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس میں کیونکہ آپ کا ایک جنرل آبزرویشن ہوتی ہے، ابھی آپ کی ایک پریلیمنری سمجھ لیں کہ آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے اباؤٹ دا پرابلم، تو ہم کہتے ہیں نیکسٹ جو لاجیکل طریقہ ہے، جو سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ ڈونٹ جسٹ جمپ ٹو دی کنکلوژن اینڈ اسٹارٹ گیونگ سولوشنس فار دیٹ. کہتے ہیں کہ ہم پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں، بیک گراؤنڈ اس کو دیکھ لیں، آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے تو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن اکٹھا کر لیں. اگر کوئی ایسا جنرل پرابلم ہے، انڈسٹری ریلیٹڈ پرابلم ہے، تو اس کے بارے میں جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی تھیوریز ہیں وہ کیا کہتی ہیں. جب ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں، کچھ جو ہم لوگوں نے جو اپنے طور پہ ہم کسی حد تک جن کے اوپر ہم روشنی ڈال سکتے ہیں وہ تو ہم نے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں وہ ہمیں لٹریچر میں سے مل جاتے ہیں پڑھنے کے بعد. یا پھر ہم نے کہا کہ ایک پریلیمنری انٹرویوز بھی آپ کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن کے اندر آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے تو آپ کچھ لوگوں سے جو اس پرٹیکولر ایشو، اس پرٹیکولر سے ریلیٹڈ ہے، ان لوگوں سے آپ بات کریں گے تو آپ کو اور جو ہے مختلف فیکٹرز نظر آئیں گے جو انفلوئنس کر رہے ہوں گے اس پرٹیکولر پرابلم کو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سیدھا خود سے اپنے طور پہ
ڈائریکٹلی سولوشن کی طرف نہیں جانا. سسٹمیٹک طریقہ یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں اور لٹریچر پڑھیں اور انفارمیشن پریلیمنری انٹرویوز کریں ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈیپتھ آف دا پرابلم, دی بریتھ آف دا پرابلم, یعنی اس میں کون کون سی چیزیں ہیں, کیا کیا اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, ان کو آپ انڈرسٹینڈ جب تک کریں گے نہیں تب ہی آپ اس پرابلم کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے. جب صحیح طرح سمجھ لیں گے تو پھر آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ اچھا کچھ چیزوں کو تو ہمیں آنسر مجھے آپ کو لٹریچر میں ہی مل جائے گا کہ اچھا یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ یہ ہے, یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ یہ ہے, فائن. لیکن پھر بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گے, ایریاز نظر آئیں گے جہاں پہ اس کا کبھی کلیئر کٹ سولوشن نظر نہیں آ رہا, تو وہ آپ نے پھر وہاں سے اپنے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور گیپس کے اندر بیسکلی پھر وہاں سے آپ آگے اپنی ریسرچ کو لے کے چلتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا آنسر مجھے نہیں ملا ریسرچ کے اندر سے, پہلے کا آنسر تو مجھے مل گئے, یہ پرابلم تھی اس کے یہ ایشوز پہ مجھے تو آنسرز مل گئے ہیں, اس کا مجھے بھی پرابلم کا جو ہے آنسر نہیں مل رہا, اس کے لیے مجھے بھی ریسرچ ملے گا نہیں ہے. تو ہم یعنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, لٹریچر ہم نے سے کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا, اور نہ صرف ہم نے جب لٹریچر کو پڑھا بلکہ ہم نے اس کو پھر ایک سٹیج پہ جب پراپر ریسرچ جب کی جاتی ہے تو اس کو ریسرچ کو جو ریلیونٹ ہمارا لٹریچر ہے اس کو ہم نے لکھنا بھی ہوتا ہے, اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ بھی کرنا ہوتا ہے, تاکہ جو جس کو بھی ہم نے اپنی ریسرچ دکھائیں تو ان سے بتائیں کہ ہم نے یہ مٹیریل جو ہے یہ ریلیونٹ ہے جو آپ کی ریسرچ سے ہے, اس کو آپ کمپوز کر کے ایک فارمیٹ میں لکھ دیتے ہیں, چاہے وہ اور جو بھی اس کا فارمیٹ ہے اس میں ہم ایک فارمیٹ میں اس کو آپ لکھ لیتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں آف رائٹنگ دیٹ, اس میں ہم نے کہا کہ ہم APA ہے یا ہارورڈ کا جو ہے اسٹائل ہے جس کے تھرو پہ ہم ریفرنسنگ کر سکتے ہیں, اس کی جو ڈاکومنٹیشن کی جائے, جو ریفرنسنگ کی جاتی ہے اس کو ایک طریقے سے ہم نے کہا کہ لکھا جاتا ہے تاکہ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ کو جو فالو کیا جائے گا تو لوگ جو پڑھنے والے ہیں ان کو ایز ہوگی کہ اچھا اس کا یہ جو ریفرنس کا یہاں پہ جو انفارمیشن لکھی ہوئی ہے, یہ آرٹیکل کا نام ہے, یہ ایئر ہے, یہ فرسٹ نیم ہے, یہ لاسٹ نیم ہے, دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو ہم نے کہا کہ لٹریچر کو ہم پڑھتے ہیں, لٹریچر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیونٹ لٹریچر ہے اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. جب اس کو ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں تو ایک طریقے سے ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, اور جب اگین ڈاکیومنٹس کرتے وقت ہم اگین ہائی لائٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایگزسٹنگ لٹریچر میں کچھ جواب نہیں مل رہے. پرابلم تو وہی ہے جو ہمارے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہمارا جس سے ہم نے اسٹارٹ لیا, اور اس پہ کچھ پہ تو ریسرچ ہوئی ہوئی اور کچھ فائنڈنگز بھی کی ہوئی ہیں, لیکن کچھ جو ریسرچ کی جو کی ہوئی ہیں وہ ہمارے اسپیسیفکلی ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو نہیں ڈیل کرتی. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گیپس رہ گئے ہیں. ناؤ دس از ویئر یور جو ہے آپ کی ریسرچ کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہاں سے سیٹ ہوتی ہے کہ ایگزسٹنگ لٹریچر میں ان چیزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ کچھ کے آنسرز ہیں لیکن کچھ کے آنسرز نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں بیسڈ آن دا گیپ ہم اپنے ریسرچ کے اپنے آبجیکٹیوس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اپنے پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں یا ریسرچ کوشچنس فارمولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں موجود, یہ انفارمیشن نہیں موجود, یہ ہے. لٹریچر میں یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, اس لیے لٹریچر کو پڑھنا لازمی, کیونکہ کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں لٹریچر کے اندر آلریڈی لکھی ہوئی ہیں, سولوشنز بھی لکھے ہوئے ہیں, تو اس میں دوبارہ ریسرچ کرنے کے تو سینس نہیں بنتی. اگین یہ تو ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی ہے. تو آپ نے ریسرچ اس جگہ پہ کرنی ہے جہاں پہ کوئی گیپ رہ جاتا ہے, اور عام طور پہ گیپ وہ خود بھی بتا دیتے ہیں. کچھ جگہوں پہ اگر سولوشن دی تو عام طور پہ ریسرچر خود بتا دیتا ہے کہ جی جس نے لکھی ہوتی ہے, جس کے ریسرچ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں تک تو میں لے کے آیا ہوں اور ان میں سے کچھ چیزوں پہ میں ریسرچ کر سکا ہوں بیکاز آف ٹائم, بیکاز آف ریسورسز. ان چیزوں پہ پہلے کسی نے نہیں لکھا اور میں نے بھی نہیں لکھا, آپ اس میں کریں. تو آپ کے لیے وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے, تو دیٹس اے گیپ. تو وہاں سے آپ آگے اپنی ریسرچ کے جو ہے آبجیکٹیو سیٹ کریں, وہاں سے آپ اپنی ریسرچ کے پرابلم کو اسپیسیفکلی پرابلم کو ڈیفائن کریں اینڈ ریسرچ کوشچنس فارمولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے ریسرچ کوشچنس فارمولیٹ کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ویریبلز ہمارے آف انٹرسٹ ہیں, جن کے اوپر ہم نے ریسرچ کوشچنس فارمولیٹ کیے ہیں, اب اس کے اوپر ہم اپنی تھیوری فارمولیٹ کرتے ہیں کہ ان ویریبلز کا جو آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کیوں ہے. لاجیکلی ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ ہے, ان کی لاجیکلی کیوں ریلیشن شپ ہے, وہ ڈیفائن کرتے ہوئے پھر ہم اپنی جو تھیوری ہے, جو تھیوری ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے, اس کی وجہ سے. جب آپ اس ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور ان کے ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہم اس کے بعد وہاں پہ ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ چلیے یہ پرابلمس تھیں, اس کو یہ ویریبلز انفلوئنس کر رہے ہیں اور یہ لنک ہے ان کے درمیان میں. اس کو پھر ہم ایک ڈائیگرام کی شیپ میں, ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام کی شیپ میں بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے ویژولی اس کو ہم سی کر سکیں کہ ایکچولی ہمارا
کون سے ویریبلز ہیں اور کن کے درمیان میں ہم ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس جو ہماری تھیوری ہے اس کو مینٹلی کنسیو کرنے میں. تو اس کا ہم یہ بنا لیتے ہیں، اور ونس وی آر ایبل ٹو ڈیولپ دیٹ، پھر ہم بیسکلی جو ہے آپ کی اسی کے فوراً بعد آپ کے کیونکہ ویریبلس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوتے ہیں. ویریبلس میں ہم نے کہا کہ اس میں ہم نے مختلف طرح کے ویریبلس کا ذکر کیا ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. موسٹ امپورٹنٹ تو یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا سرٹن انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ خود سے اس میں جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز کو، اس کو موڈیفائی یا اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیپینڈنٹ پہ آتا ہے. تو ہمارا بیسکلی فوکس یہ ہے کہ سیلز جو ہے لیٹس سے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ، اچھی لیٹس سے پروڈکٹ کی کوالٹی کے اوپر سیلز کس پہ ڈیپینڈ ہے، اچھی پرائس کے اوپر سیل کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کی اچھی ایڈورٹائزنگ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈورٹائزنگ کیونکہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، ہم کوالٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ہم سیلز جو ہے آپ کی کوالٹی کو جو ہے وہ انہینس کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی پرائسز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کسی حد. تو یہ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن سیلز از سم تھنگ وچ از بیونڈ دی ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ انڈائریکٹلی ہم کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسی طرح ہم جو کہتے ہیں کہ ٹائم پہ اگر پروجیکٹس نہیں اور ڈیلیوربل نہیں آ رہے تو کیا چیزیں انفلوئنس کر رہی ہیں، جو چیزیں انفلوئنس کر رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان میں سے کون سی انڈیپینڈنٹ جن کو ہم مینیور کر سکتے ہیں، جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، جن کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا جو ڈیلیوری ہے وہ آن ٹائم آنا شروع ہو جائے. تو اس طرح جب آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن کے پروسیسز کے اندر تو بہت سارے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جو پہلے انڈیپینڈنٹ ہیں، بعد میں ڈیپینڈنٹ ہوں گی، پھر وہ انڈیپینڈنٹ کسی اور کے لیے بن جاتی ہیں. تو ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا. وہ تھوڑا سا کمپلیکس سینیریو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم سمپلسٹی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اگین ہمارے پاس اسٹارٹ آف ود ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، کچھ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں. ہم جب تھیوریٹیکل فریم ورک بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سرٹن ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز میں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم مختلف ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ویریبلس دیکھ رہے ہیں اور یوزلی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں ٹورڈز ون ڈیپینڈنٹ ویریبل، اور پھر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آگے ریسرچ کو لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ کے لیے آلدو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ڈیپینڈنٹ ویریبلس بھی ہوں، لیکن جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹس ابھی ریسرچ سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا اسٹارٹ جو ہے وہ اگین سمپل ماڈل سے لیں اور کوشش کریں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کچھ ڈیپینڈنٹ ویریبل لے کے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کو فوکس کریں رادر دین ملٹیپل ڈیپینڈنٹ ویریبلس، اور 2 یا 3 اسٹیجز ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو کنسیڈر نہ کریں. سمپلسٹ ابھی ایک اسٹارٹ لیں. جیسے اگین جب ایک آپ نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، گاڑی بنانا سیکھ رہے ہو تو پہلے آپ یا ایک سائیکل بنانا سیکھ رہے ہو تو ایک پہلے ایک سمپل ماڈل آپ بناتے ہیں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ پہلے آپ اس طرح اسٹارٹ لیں، بٹ نیور لیس دیر کوڈ بی اے سیریز آف انڈیپینڈنٹ ویریبلز اینڈ دین اس کے آگے ڈیپینڈنٹ ویریبلز بھی آگے سیریز میں ہو سکتے ہیں. آپ کو کچھ ریسرچز میں ایسا بھی ملے گا، لیکن آپ نے بھی اسٹارٹ لینے کے لیے آپ نے بھی ڈیپینڈنٹ ویریبلز کے اوپر کرتے ہوئے اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بنانا ہے. اس میں ہم نے تھوڑی سی اور اگر کمپلیکسٹی آپ جو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم رول آف ماڈریٹنگ اینڈ میڈیٹنگ ویریبل تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور وہ ہم نے جب کہا کہ اس میں ماڈریٹنگ ویریبل کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہے بٹوین انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ان کو جو ہے انفلوئنس، اس ریلیشن شپ کو اگر کوئی اس کو کم کرتا ہے یا زیادہ اس ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ کو کم کرتا ہے زیادہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ماڈریٹنگ ویریبل ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ویریبل جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے کنورٹ ہوتا ہے انٹو اندر ویریبل وچ از میڈیٹنگ ویریبل آگے جا کے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو انفلوئنس کرتا ہے. یعنی انڈیپینڈنٹ جو ویریبل ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں کر رہا، وہ ایکچولی وایا کیا کر رہا ہے، وایا آپ کے میڈیٹنگ ویریبل کر رہا ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے ہم کنسیڈر تو اس کو کر رہے تھے کہ ڈیپینڈنٹ پہ انفلوئنس کرتی ہے، لیکن ایکچولی وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتا، وہ وایا ایک اور ویریبل کرتا ہے اور وہ ویریبل جو ہے آگے جا کے انفلوئنس کرتا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ میڈیٹنگ ویریبل آ سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے، اویئرنیس جو ہے وہ سیلز کو کنورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی ڈیپتھ میں چلے جائیں گے، یعنی اس چیز کو ڈیپتھ میں جب دیکھیں گے تو آپ کو پھر
جو آپ کا سمپلسٹ ماڈل ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپلیکس ہو جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ سیلز جو ہے ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے, اویئرنیس جو ہے وہ ایکچولی پھر سیلز کو انکریز کرتی ہے. تو اس طرح کی چیز جب آپ کنسیڈر کریں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارا میڈیٹنگ ویریبل ہے. تو اس طرح کے جب ہم اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک میں ویریبلس کو لے آتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ میڈیٹنگ ماڈریٹنگ ویریبلس کو, تو اس کے بعد ہم بیسکلی اپنے جو ہیں اپنی سرٹن ہائپوتھیسز ڈیولپ کرتے ہیں بیسڈ آن جو ریلیشن شپ ہم لوگوں نے اپنے جو آپ تھیوریٹیکل فریم ورک میں بنائے کہ یہ اس کا انڈیپینڈنٹ کا ڈیپینڈنٹ پیپر ویریبل پہ ہے, یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے, نیگیٹو امپیکٹ ہے. تو اس میں ہم ہائپوتھیسز اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اسٹیٹمنٹس کیا ہائپوتھیسز اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, کیونکہ دے ان فارم آف اسٹیٹمنٹ جو ٹیسٹیبل ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاں یا نہ والی بات ہے, ٹرو یا فالس والی بات ہے. اس میں کوشچن نہیں ہے, یہ کوشچن کو آپ ایک فارمولیٹ ان شیپ آف اے اسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے, کل بارش ہوگی. ٹھیک ہے, اس اسٹیٹمنٹ یہ کل بارش ہوگی یہ کوشچن ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کل بارش ضرور ہوگی. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو پروو کرنا, اس کو پروو یا ڈسپروو کرنا. اگر بارش نہیں ہوئی تو آپ کہیں گے آپ کا ہائپوتھیسس غلط ہو گیا, آپ کی اسٹیٹمنٹ غلط ہو گئی. تو یہی ہے طریقہ جو آپ کا ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ کا لکھنے کا ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ ایٹ دی اینڈ آپ کو انالیسس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, آپ کو کسی کنکلوژن میں پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے آف کمنگ ٹو سرٹن ڈیسیجنس کیونکہ ہم نے جب لینے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں ہے یہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس لائف میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں. تو ہم اپنی جو ہمارے آنسرز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ایسے فارمولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ آسان ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹس بنی ہوتی ہیں وہ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں جن کو ہم اسٹیٹسٹیکلی جو ہے پروو کر سکیں کہ وہ کریکٹ ہیں کہ انکریکٹ ہیں. ان پہ ہم اسٹیٹسٹیکلی کو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروو ہو گئی یا ڈسپروو ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہم نے کہا کہ وہ مختلف طرح سے لکھی جا سکتی ہیں. ہم نے کہا ڈائریکشنل اور نان ڈائریکشنل بھی لکھی جا سکتی ہیں, گروپ ڈفرینسز یا ریلیشن شپ کے اوپر بھی ہم لکھی جا سکتی ہیں. مختلف فارمز آف ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس کی بات کی تھی. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ ہم جو ہے ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کہ اس کا نل بھی لکھتے ہیں, اس کا آلٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی آپ کی ایکچوئل ہائپوتھیسس ہوتا ہے, اور نل جو ہے وہ عام طور پہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ نہیں, کوئی ڈفرینس نہیں. اور جو الٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ ڈائریکشنل بھی ہو سکتا ہے, نان ڈائریکشنل بھی ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ اسٹرانگ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, یا ریلیشن, اور یا ہم کہتے ہیں کہ گروپ ڈفرینس ہے, ریلیشن شپ ہے, ریلیشن شپ پازیٹیو ہے, ریلیشن شپ نیگیٹو ہے, گروپ ڈفرینس ہے, گروپ ڈفرینس زیادہ ہے, ایک کا پہلا گروپ دوسرے سے زیادہ ہے, دوسرا گروپ پہلے سے زیادہ ہے. تو اس طرح کے فارمیٹ میں ہم نے مختلف جو ہے اس کی نوٹیشنس کو ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ اپنے ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس جو نوٹیشن بنا سکتے ہیں. اس میں ڈائریکشنل نان ڈائریکشنل ہے, ریلیشن شپ اینڈ گروپ ڈفرینس کی ہے, اور ہر ایک کے اندر ہم نے نل ہائپوتھیسس جو جنرلی وہ کہتا ہے کوئی ریلیشن شپ نہیں, چاہے ڈائریکشنل یا نان ڈائریکشنل ہے, یا کوئی ڈفرینس نہیں. ٹھیک ہے, دے آر equal to zero, یا دے آر بوتھ, دو گروپس آر سیم. اور پھر نان ڈائریکشن پھر ہمارا جو آلٹرنیٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں گریٹر ہے یا لیس ہے یا ناٹ ایکولس ہے, اس طرح کی چیزیں. تو ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس ہم بیسکلی اس طرح لکھی جاتی ہیں جا کے بعد میں جب ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو تو ہم اس بیس آن دا ڈیٹا جو اویلیبل ہے ہم ان اسٹیٹمنٹس کو سامنے رکھیں, اور جس طرح سے ہم نے ان کو لکھی ہے اسٹیٹسٹیکلی ہم اس کو پروو کر سکیں کہ یہ غلط ہو گئی ہے اسٹیٹمنٹ, ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ فالس ہو گئی ہے, یہ ٹرو ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کی کہ جب آپ اپنے اسٹیٹمنٹس بنا لیتے ہیں تو ہم اپنے ریسرچ ڈیزائن کو فارمولیٹ کرتے ہیں, اور ریسرچ ڈیزائن میں ہمارا اگین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ایک سارٹ آف پلان کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے پروو کرنا ہے. ان کوشچنس جب ہم پروو کریں گے تو ہماری کوشچنس کو جو ہم آٹومیٹکلی آنسر کر دیں گے. تو اس کے لیے پھر ہم اپنی ریسرچ کو پلان کرتے ہیں کہ ہم ان ہائپوتھیسس کو پروو ڈسپروو کرنے کے لیے ہمیں کہاں سے ڈیٹا لے کے آنا ہے, کس طرح سے ڈیٹا لے کے آنا ہے, کن لوگوں سے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, کون کون سے ٹولز یوز کرنے ہیں اس ڈیٹا کلیکشن کے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو جب آ جائے گا ہمارا ڈیٹا تو اس پہ کس قسم کے انالیسس جو ہے اپروپریٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. تو وہ ہم نے ریسرچ ڈیزائن میں کرنا ہے. تو اس میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ریسرچ کا پرپز ہو سکتا ہے ایکسپلوریٹری ڈسکرپٹیو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہو سکتا ہے,
اور ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہم نے کہا تھا کازل اینڈ کوریلیشن ہو سکتی ہے. ایکسٹینٹ آف ریسرچ اور انٹرفیئرنس کو بھی ہم نے کہا تھا, اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ہائی ہے, ماڈریٹ ہے, لو ہے. یہ اگین ہم ڈیٹیل میں کافی بات کر چکے ہیں. بیسکلی اگین ریسرچ ڈیزائن میں ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں, پلان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آگے ریسرچ میں کیا کرنا ہے اور کتنی ایفرٹ کرنی ہے, اس میں کتنی جو ہے ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہوگی, کتنا اس میں ایفرٹ لگے گی. یہ ہم ریسرچ ڈیزائن کے سٹیج پہ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آگے جو اسٹیپس آنے والے ہیں اس میں کتنی ایفرٹ, کتنا ٹائم, کتنے ریسورسز لگیں گے, یہ چیزیں ہیں. اگین تو دیر آر اگین ایکسپلوریٹری ٹائپ کی ہے, ڈسکرپٹیو ہے, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے. تو اس میں نیچرلی اگر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے تو آپ کو ڈیٹا اور طرح کا چاہیے, پھر اس میں آپ کو ٹیسٹ بھی لگانے پڑیں گے, اور ٹیسٹ کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا اسکیل ہے اپروپریٹ ہے. اگر آپ سمپل ڈسکرپٹیو ہے تو اگین اس کے لیے سرٹن ٹائپ آف اسکیلز آر سفیشینٹ, اس میں آپ نے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنی نہیں ہوتی, صرف پرسنٹیجز لینی ہوتی. ایکسپلور کر رہے ہیں تو سمپلی آپ نے کسی سرٹن چیز کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. مے بی انٹرویوز جو ہیں وہ وہاں پہ کافی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈنگ آن کہ آپ نے پرپس کیا ہے, اس کے بیسس کے اوپر جو ہے آپ جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے بیسس پہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ آگے ریسرچ میں کیا کرنا ہے. یہ کرنا ہے تو انٹرویوز کرنا ہے, یہ کرنا ہے تو کوشچنئر کرنا ہے. لیکن بیسکلی آپ کے پاس بہت کمپلیکس قسم کے کوشچنز نہیں ہوں گے. سمپل نامنل اسکیل کے اوپر بھی ڈیٹا آ جائے تو کافی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس انٹرول ریشو اسکیل کے اوپر ڈیٹا آئے گا تبھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کازل افیکٹ اسٹڈی کرنی ہے تو اگین جس طرح ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف جا رہے ہیں پھر, اور اگر ہم کوریلیشن ہے تو پھر ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف ہم نہیں ضروری جا رہے ہیں. اسی طرح ایکسٹینڈ ریسرچ اور انٹرفیئرنس ہے, ایکسپیریمنٹس کرنے جا رہے ہیں تو ہائی ہوگی, ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو لو ہوگی. اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ہم لوگوں نے ریسرچ ڈیزائن کے مختلف اسپیکٹس کو دیکھا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا پرپز آف اسٹڈی ہے, ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہے, ایکسٹینٹ آف ریسرچز انٹرفیئرنس ہے, اسٹڈی سیٹنگ ہے, میجرمنٹس اور آپریشنلائزیشن کی بات کی ہم لوگوں نے کی ہے. اس پہ یونٹ آف انالیسز ہے, سیمپلنگ ڈیزائن, ٹائم ہرائزن, ڈیٹا کلیکشن میتھڈس, اور یہ جو چیزیں ریسرچ ڈیزائن کی ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور ان میں ایلیبریشن اگین کا جرنل پرپز وہ یہی ہے کہ ہمیں اسٹیبلش ہو جائے کہ اگلی نیکسٹ اسٹیپ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنی ہم نے ایفرٹ اور کتنی ہم نے ڈیپتھ میں ہم نے کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے پاس ریسرچ ڈیزائن کے کانسیپٹ کے اندر آ جاتی ہیں, اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ریسرچ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے ان دا نیکسٹ. اور اگین یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ بھی ہیں. جہاں پہ ایکسپلوریٹری کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لنک کس سے ہے, ٹائپ آف انویسٹیگیشن سے ہو سکتی ہے, یا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جیسے آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے تو پھر نیچرلی آپ کے پاس جو ہے وہ کازل ٹائپ کی طرف بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ نیچے اس میں انٹرفیئرنس کتنا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے مینیپولیشن کی طرف آئے گا, کیونکہ کازل کی طرف جا رہے ہیں تو پھر وی نیڈ ٹو مینیپولیٹ سرٹن ویریبلس. تو یہ آپس میں ان کا لنک بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کا. اسی طرح یہ اسٹڈی کیا ہوگی, یہ کنٹرائیوڈ ہوگی, نان کنٹرائیوڈ نہیں ہوگی. اور اس میں پھر اگین آگے اگر آپ کو کوئی ویریبلس یوز کرنے تو آپریشنلائز کرنے پڑیں گے. اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ بھی بات آ رہی ہے, ان کا بھی آپس میں لنکڈ ہے, کیونکہ چیزیں اگین سیمپلنگ ڈیزائن کی بات آ رہی ہے یا ٹائم ہرائزن کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں اگین آپ کے پاس جو ہے ان کا لنک ہے کچھ چیزوں کا. جیسے اگر آپ اگین کنٹرائیوڈ ہے, ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف جا رہے ہیں تو اگین موسٹ پرابلی لانگیٹیوڈنل ہوگی, کیونکہ آپ نے 2 دفعہ ٹوائس ان ڈفرنٹ اسٹیجز آن ٹائم آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کریں, بیفور اینڈ آفٹر والا سینیریو ہے. تو یہ دیکھیں کہ ان کا آپس میں جو ریسرچ ڈیزائن کے جو آپ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہم یوں کریں گے, ہم یوں کریں گے, یوں کریں گے, ان کا آپس میں کافی ساری چیزوں کا لنک بھی ہے. آپریشنلائزیشن پہ ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا تھا. وہ بیسکلی ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ہمارا کیونکہ فیلڈ ایسا ہے, اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے اتنے ان میں ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں, ان کی جو ہے ان کی میئرنگ جو ہے بہت آسان نہیں ہوتی. سرٹن تھنگز لائک ایج اینڈ سیلری سو میئر ہو جاتی ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز اینڈ ولنگنیس اینڈ لائکنیس اینڈ ان سب طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس, ہیپینیس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں, سیٹسفیکشن, یہ ہمارے پاس میئر اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, ان کانسیپٹس کو ہم آپریشنلائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ان کی ڈیفینیشن جو ہے ایکچوئل کیا ہے, اور ان کی ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں,
उनको फिर हम अपनी स्टडी के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, और वहाँ से फिर हम जब उनको सारे एस्पेक्ट्स को हम अपनी स्टडी के अंदर इंक्लूड करके उनके ऊपर हम जो है डेटा लेके आते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमने मैयर कर लिया किसी हद तक. बट अगेन नेवरदलेस जो भी हमारी वो एफर्ट है वो एब्सोल्यूट मैयर कोई भी नहीं है, स्पेशली इस तरह की फीलिंग्स का. लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितना हद तक करीब हो उसके हम जा सकें. तो हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स, और उसके ऊपर फिर हम बाद में जाके उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर लेते हैं. ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, और फिर डेटा हम उस पर डेटा कलेक्ट करके उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को किस हद तक हम मैयर कर सकते हैं. जैसे कि एटीट्यूड है, या हमने कहा कि सेटिस्फैक्शन है, या हमने कहा कि इंटेंशन टू लीव है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको एब्सोल्यूट में मैयर करना मुश्किल है, लेकिन हम उनको जब ऑपरेशनलाइज कर लेते हैं हम किसी हद तक उनको करीब आ जाते हैं उनको मैयर करने के. लेकिन नेवरदलेस वो फिर भी नहीं रहते. कोशिश है हमारी और ये कोशिश जारी रहती है. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने कन्फ्यूज़ नहीं करना अपने डायमेंशंस को और एंटीसीडेंट्स के दरमियान में, कि हमारी जो हम वेरिएबल जिनको हम देख रहे हैं, ऑल्दो एंटीसीडेंट्स भी वेरिएबल्स होते हैं और डायमेंशंस भी वेरिएबल्स होती हैं, लेकिन डायमेंशंस क्या हैं, आपके जो एक स्पेसिफिक वेरिएबल है, एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है, उसको जब हम सब वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम डायमेंशंस बना देते हैं. तो बेसिकली उसका एक पीस होता है, एक सब पीस होता है, जो कि जैसे कि हमने कहा लर्निंग का 4 सब पीसेस हैं, 4 सब कंपोनेंट्स हैं. अगर लर्निंग को हमने में ये करना है तो ये 4 जो वेरिएबल सब कंपोनेंट्स हैं ये ऑल्दो वेरिएबल ही हैं, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली आपके डायमेंशंस हैं ऑफ लर्निंग. लेकिन लर्निंग के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसका एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्टूडेंट का आईक्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्टूडेंट की जनरल जो है रिटेंशन पावर है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसकी अपनी पावर जो है स्ट्रेंथ है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वहाँ पे ये बेसिकली फिर क्या हो गया, वो भी वेरिएबल है लेकिन वो फैक्टर्स हो गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग के ऊपर, वो फैक्टर्स हुए. और जब हम लर्निंग को खुद मैयर करने जा रहे होते हैं तो उसके डायमेंशन होते हैं. तो लर्निंग को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये फैक्टर्स हैं. लर्निंग कैसे मैयर होगी, ये उसकी डायमेंशन है. एग्जाम्पल जैसे हमने इनरिच जॉब को हमने कहा था कॉन्सेप्ट है, और अगेन इसमें वही बात थी कि ये उसकी डायमेंशंस हैं जो इनरिच्ड जॉब को मैयर करेंगे. अब इनरिच जॉब पे क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, लेट्स से लीडरशिप का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, या कोई और फैक्टर्स XYZ जो इसको इनरिच जॉब में इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता है जो है वो इसके जो है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो ये चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं. लेकिन जॉब इनरिच को अगर हम देखना है तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमने पूछनी है कि ऑफर फीडबैक करता है ये जॉब उस वक्त इनरिच है अगर वो आपको फीडबैक मिल रही है, आपको एक सेंस ऑफ मीनिंगफुल है, एक होल का कॉन्सेप्ट को आता है, फिर स्किल यूज और सारी आपके स्किल्स को जो अगर यूटिलाइज कर रहा है तो फिर इनरिच जॉब है. आपको ऑटोनॉमी देता है तब ये इनरिच. तो अगर हमने पूछना है कि आपकी जॉब में आप इनरिच्ड है, आपकी जॉब है नहीं, तो हमने एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 उसकी सब डायमेंशंस के ऊपर हमें सवाल करेंगे, तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली मैयर कर पाएंगे. लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैयर हो रहा है, ये फैक्टर्स अलहदा है, इसको स्ट्रक्चर को, लीडरशिप के लेवल को, स्टाइल को, ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ये अलहदा चीज़ें हैं. लेकिन जब हम जॉब को मैयर कर रहे हैं, जॉब इनरिच को मैयर कर रहे हैं, तो ये सब सवाल करने पड़ेंगे. और वो उसके लिए हमने जैसे 12 सवाल बनाए हैं, ये सिर्फ एक वेरिएबल को मैयर कर रहे हैं. एक वेरिएबल इनरिच जॉब को मैयर कर रहा है ओवर द 5 डिफरेंट डायमेंशंस, और हर डायमेंशन के ऊपर जो है उसके 2 सवाल किए गए हैं, और बेसिकली उसी जो है कॉन्सेप्ट को मैयर कर रहा है एट दी एंड. तो हमारा इससे ये हुआ कि ये जो एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रॉपर्ली मैयर, क्योंकि ये सैलरी की तरह एक एब्सोल्यूट मैयर नहीं है जिसको हम लेके आ जाए. ठीक है, इसी तरह ये एज की तरह की बात नहीं है, तो इसको हमें ऐसे मैयर करना पड़ता है. तो है तो एक ही वेरिएबल एट दी एंड, लेकिन हम इसको फिर सब वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उनके आगे सब क्वेश्चंस करते हैं और उस पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वेरिएबल का. एक्चुअली एक वेरिएबल को ये अगर एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल है तो उसको मैयर करने के लिए इतने सवाल आपको पढ़ने सब वेरिएबल्स को करना पड़ता है, फिर वो एक जाके एक होलसम एक वेरिएबल सामने आपके सामने आता है. ऑन दी अदर हैंड कोई और वेरिएबल है वो भी अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके लिए भी आपको ऐसे करना पड़ेगा. तो ये आपको जो है हम लोगों ने बात की कि जिसमें हम मुख्तलिफ जो है
آپ کے ویریبلز ہیں جو کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پھر آپریشنلائز کرتے ہیں. اسکیلس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہوئے تھے. تھوڑی سی بگین ہوئی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اسکیلز ہیں, نامینل ہے, آرڈینل ہے, انٹرول اور ریشیو اسکیلز ہیں, اور ڈپینڈنگ آن دی ٹائپ آف دی آپ کی جو سچویشن ہے, آپ کی ٹائپ آف جو ویریبل جس کو میئر کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو اس کے اکارڈنگلی آپ کے ویریبلس کا اسکیلز اویلیبل ہے. ہر ویریبل جو اسکیلز ہیں اویلیبل ہیں, جیسے کہ اگین ٹیمپریچر کو میئر کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ فٹ رولر کو نہیں یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایٹیٹیوڈ کو میئر کرنا ہے تو آپ کے پاس انٹرول اسکیل یوز کرنا پڑے گا اس کو میئر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نامینل جو ہے اس کے لیے آئیڈیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہر جو آپ کے مختلف اس طرح کے جو ویریبلز ان کو میئر کرنے جا رہے ہیں, ٹیمپریچر میئر کر رہے ہیں تو اس کا اپنا ہے, ہائٹ کو میئر کرنے جا رہے ہیں اس کا اپنا اسکیل ہے, ویٹ کو میئر کرنے جا رہے ہیں اس کے اپنے اسکیلز ہیں, ٹھیک ہے. وہ کلو گرامز ہے, میٹرز ہے, یا پھر سینٹی گریڈ ہے. اور اس کیس میں جب آپ کے ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ کے فیلنگز ایموشنل ہیں, اس کے لیے بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قسم کا ہے. اس میں کچھ آپ کے پاس نامینل کے لیے آ جاتے ہیں, کچھ آرڈینل آ جاتے ہیں, کچھ انٹرول آ جاتے ہیں, کچھ ریشیو اسکیلز آ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ اسکیل جو ہے, اور ان میں سے اگین یہ جتنا ریشیو اسکیل سب سے زیادہ پاورفل ہے, یہ بیکورڈ اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ریشیو اسکیل کو ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے تو لیٹس سے ہمارا ریشیو اسکیل ہمارے پاس ویٹ آ جاتا ہے, اور ویٹ ہمارے پاس 18 بھی ہے, 19 بھی ہے, 20 بھی ہے, 31 بھی ہے, 32 بھی ہے, اینڈ گوز ٹو وے آل دا وے ٹو 100. اب ہم چاہیں تو اس کو ہم سرٹن 2 گروپس میں ڈیوائڈ بنا بھی سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں اوور ویٹ, انڈر ویٹ. اوور ویٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں 50 جو ہے اینڈ ابو اوور ویٹ والے ہیں, 50 اینڈ لیس والے انڈر ویٹ میں ہیں, تو اس کا نامینل بن جاتا ہے. تو اسی کو ہمارے پاس لیٹس سے 18 سے لے کے لیٹس سے 100 کلو گرام تک لوگوں کا ویٹ آ رہا ہے. تو یہ آل دو ریشو میں ہے, ہمارے پاس 18.5 بھی ہے, 18.6 بھی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ان کو نامینل بنا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں انڈر اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اوور. تو یہ ہے کہ ریشو اسکیل جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں ان سب اسکیلس کے اوپر چاہیں, اور لیکن نامینل میں اگر ڈیٹا آ گیا تو پھر ہم اس کو ریشو میں کنورٹ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے جو ریشو اسکیل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اس کے بعد انٹرول ہے, پھر آرڈینل, پھر آپ کے نامینل اسکیل ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ جو باتیں کی تھیں وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو انسٹرومنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارا میئرمنٹ انسٹرومنٹ ہے یا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کوالٹی کا ہے, کیونکہ جو بھی ہم نے میئرنگ کر رہے ہیں اس کو اگر وہ صحیح چیز میئر نہیں کر رہا, اس کی وہ گڈنس اس میں اس کی وہ صحیح طرح کا انسٹرومنٹ نہیں ہے, تو نیچرلی جو ریزلٹس آئیں گے, جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی اتنے آپ کے اتھینٹک نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ سرٹن اسٹیپس کی ہم نے بات کی تھی کہ جن کو ہم کو لینا ضروری ہے. اور اس میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے گڈنس آف ڈیٹا کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ریلائبلٹی اس کی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو جب ہم گڈنس آف ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ریلائبلٹی جو ہے وہ ہے ایکوریسی ان میئرمنٹ, اور ویلڈیٹی کیا ہے, آر وی میئرنگ دا رائٹ تھنگ. پہلی چیز 2 چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز میئر کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو ہم نے میئر کر رہے ہیں وہ کیا وہ صحیح چیز ہی کو میئر کر رہے ہیں, اور وہ کتنی ایکوریٹلی اس چیز کو میئر کرتا ہے, یعنی کہ ریلائبل کتنا ہے, اور اس میں کیا وہ ان سب چیزوں کو ٹیپ ان کر رہا ہے, جو اس کی فنیس یا اس کی جو ریفائنمنٹ ہے ان چیزوں کو ٹیپ ان کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ ریلائبلٹی. اور ویلیڈیٹی میں ہے کہ آر وی میئرنگ دا رائٹ تھنگ, جو صحیح چیز میئر کرنا ہے. ہم نے اگر ویٹ میئر کرنا ہے تو ویٹ ہی کے سوال ہمارا جو ہونا چاہیے, جو کوشچنر ہونا چاہیے, جو میئرمنٹ ہونی چاہیے وہ ویٹ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. وی شوڈ ناٹ آسک دیم اباؤٹ ہائٹ, ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو میئر کرنا ہے پہلے جو ہمارا ویلیڈیٹی کی بات ہے, ویلڈ بھی ہے کہ نہیں ہے, جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے وہ ویلڈ ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ جس کو میئر کرنا ہے وہ کیا چیز ہے, اور پھر ہم دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ میئر اس چیز کو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اس میں ہم نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ویلیڈیٹی کی بات کر رہے ہیں تو آر وی میئرنگ دا رائٹ تھنگ, جو صحیح چیز ہے اسی کو میئر کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اگین چوائسیز ہیں, ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس لاجیکل ویلیڈیٹی ہے, اور جس کو ہم فردر اس کو ہم کہتے ہیں فیس ویلیڈیٹی. کہ جیسے لیٹس سے ہم نے کہا کہ ہم انٹینشنس ٹو لیو کے اوپر میئر کرنا چاہتے ہیں, ایک انسٹرومنٹ بنایا ہے. اب اس میں ہم ایک اس کا سمپلسٹ طریقہ اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرانے کا ہے کہ ہم ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں.
جو بیسکلی ایچ آر کا ایکسپرٹ ہے، جو عام طور پہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے اسپیشلی، اور اس کو پتہ ہے کہ جو لوگ چھوڑنا جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس قسم کی ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ کس قسم کے ان کے جو ہے اوپینینز ہوتے ہیں. تو ان کو ہم اپنا انسٹرومنٹ دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے انسٹرومنٹ بنایا ہے جو بیسکلی میئر کر رہا ہے انسٹرومنٹ انڈیویجول کی انٹینشن ٹو لیو. تو ہم نے یہ سوال 5 سوال کیے ہیں. ان 5 سوالوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں میرے خیال میں یہ اس کانسیپٹ کو، اس انٹینشن کو ٹیپ ان کر رہا ہے، بیکاز ان سب چیزوں کو کسی حد تک جو سوال ہونے چاہیے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں آرگنائزیشن کو، کیا وجوہات ہیں، اگر آپ کو کوئی اور اچھی جاب ملتی تو آپ چھوڑیں گے، آپ کو یہاں پہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ چھوڑیں. اس طرح کے جو سوال ہیں وہ اگین ریلیونٹ کوشچن جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. یہ کہ آپ کی جو ہے آئیں گے آپ کے فیس ویلیڈیٹی کے اندر، کہ وہ دیکھ کے ایکسپرٹ اس کو آن فیس ویلیو دیکھ کے کہہ دے گا کہ یہ ایکچولی ٹھیک ہے، اٹس این انسٹرومنٹ وچ گوئنگ ٹو میئر دی انٹینشن آف انڈیویجول ٹو لیو. یا پھر ہم جیسے ہم نے کہا کہ سیٹسفیکشن کے اوپر سوال ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے اوپر ہے. اب سیٹسفیکشن میں بھی فرق آ گیا، امپلائی سیٹسفیکشن کے اور طرح کے سوال ہوں گے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے اور طرح سوال ہوں گے. تو ان کے لیے جو ایکسپرٹ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کو دیکھیے گا، اچھا کسٹمر سے پوچھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے پوچھنا ہے کوالٹی آف پروڈکٹ، ڈیلیوری کیسی ٹائم پہ ہوتی ہے، اس کی یوٹیلیٹی تھی کہ نہیں تھی، اس کی ڈیوریبلٹی تھی کہ نہیں. اب یہ سیٹسفیکشن آف دا کسٹمر فرام دا کمپنی آف یا اس کے پروڈکٹ سے ہو سکتے ہیں. امپلائی کی سیٹسفیکشن کے لیے دوسرے سوال ہونے چاہیے، سچ ایز کہ آپ آرگنائزیشن سے مطمئن ہیں، آرگنائزیشن آپ کے کیئر کرتی ہے، آرگنائزیشن میں آپ کو سیلری ملتی ہے، اچھی ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، یہ سوال. تو بائی لوکنگ ایٹ دی 2 sets آف کوشچنس این ایکسپرٹ کین سے کہ ٹھیک ہے یہ اس کانسیپٹ کو میئر کر رہا ہے، یہ کسٹمر سیٹسفیکشن کو میئر کر رہا ہے، دس از ویلڈ، دس از اے ویلڈ کوشچن، دیز آر دا ویلڈ انسٹرومنٹ. تو یہ آپ کی فیس ویلیڈیٹی آ گئی. اس طرح کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہے یا کنگورنٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی جس کو ہے، اس میں ہم لوگوں نے بات کی. اور اس میں بیسکلی اگین پریڈکٹیو، اس کے اندر فردر سب کلاسیفیکیشن کی تھی، پریڈکٹیو اینڈ کنکورنٹ کی بات کی گئی تھی کہ اگر آپ کے سرٹن انسٹرومنٹ جو ہے وہ کسی اور انسٹرومنٹ کے ساتھ، کسی اور آؤٹ پٹ کے ساتھ اس کا لنک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ لنک اسٹیبلش ہو گیا ہے، آپ نے اس کو پریڈکشن جو ویریبل کے ساتھ جو لنک تھا وہ ہمارا جس میئرمنٹ میں جو میئر کیا گیا ہے اور جو پریڈکٹیو ویریبل کی جو ویلیو ہے دونوں کی میچ کر رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے. اور اس طرح کہ ہم نے کنگرنٹ ویلیڈیٹی کی بات کی، تو یہ ہم لوگوں نے ویلیڈیٹی کی مختلف جو ہے اقسام کو دیکھا، مختلف طریقے سے دیکھا کہ ہم ویلیڈیٹی کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. ریلائبلٹی میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اسٹیبلٹی آتی ہے، دوسری جو ہے وہ آپ کی کنسسٹنسی آتی ہے. اسٹیبلٹی کی مطلب ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ویسے ہی رزلٹ دے رہا ہے، بار بار وہی چیز کہہ رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آج اس انسٹرومنٹ کو جب ہم نے اپلائی کیا تو 1 ہفتے 2 ہفتے بعد دیکھا تو اس کا رزلٹس ہی ڈفرینٹ آ گئے ہیں، تو وہ اس کا مطلب اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اس میں پھر ہم نے کہا تھا ٹیسٹ کی یا پیرالل فارمز اور ریلائبلٹی جو ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کنسسٹنسی کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس مختلف اسپلٹ ہاف کنسسٹنسی ہے، انٹرم کنسسٹنسی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ بار بار ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے ہمیں جو پہلے آ چکے ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگین ہم چیک کرتے ہیں کہ کنسسٹنٹ ہے، اسٹیبل ہے کہ نہیں اسٹیبل ہے. تو یہ ہماری ریلائبلٹی اسٹیبلش کرتی ہے. تو یہ بھی اوور آل ہماری گڈنس آف دی انسٹرومنٹ کو اسٹیبلش کرتا ہے. تو جرنل ان کا پرپز یہی تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ کتنی اچھی کوالٹی کا ہے، یہ جو ڈیٹا آیا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر ایکچوئل انالیسس کریں اور ایکچوئل ہم پھر فائنڈنگز کے اوپر پھر ڈسکشن کر کے ہم سرٹن ریکمنڈیشنز کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیں کہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ کسی قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے بھی کہ نہیں ہے، انسٹرومنٹ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ود دس آج کا ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جو نیکسٹ سیشن ہے اگین وی ول کنٹینیو ود دی ادر جو ٹاپکس جو ہم لوگوں نے کی ان کو ہم پھر ریوائز کریں گے. بیسکلی اگین اس میں ہم نے جو فوکس وہ یہی ہے کہ پرابلم سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ لیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایک پرابلم کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، لٹریچر میں ہم نے جا کے اس کے بارے میں پڑھا، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جب ہماری ڈیولپ ہوئی تو ہم نے اس کے بیس پہ سرٹن جو ہے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنے ریسرچ کے کلیئر کٹ آبجیکٹیوز مل گئے،
وہاں سے اپنے ریسرچ کوشچنس فارمولیٹ کیے. ریسرچ کوشچنس فارمولیٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی تھیوری فارمولیٹ کی. تھیوری میں ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا. تھیوریٹیکل فریم ورک کے بعد ہم نے ہائپوتھیسس جنریٹ کی. ہائپوتھیسس جنریٹ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے ریسرچ کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا کہ ہماری اب جو ریسرچ ہے وہ کیسی ہوگی, کس طرح کیا کیا اسٹیپس ہوں گے. اس میں ہم نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کنسیڈر کی. ان میں سے کچھ جو ہیں جیسے آج ہم نے بھی کنسیڈر بات کی ہیں, کچھ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم ریوائز کریں گے. تو ریسرچ ڈیزائن کے کمپوننٹس کو ہم نے کور کیا اور ہم نے کہا کہ جیسے اسکیل کون سا چیز ہوگا یا آپریشنائز جو ڈیفینیشنز ہوں گی انسٹرومنٹس کی وہ کیا ہوں گی, ٹھیک ہے. اور پھر اسی ذہن میں رکھتے ہم نے کہا کہ بگن ٹائپ انویسٹیگیشن کون سی ہوگی, ریسرچر کے انٹرفیرنس کیا ہوگا. یہ ڈیزائن کے کچھ کمپوننٹس ہم لوگوں نے جو ہیں آج کور کیے ہیں. باقی کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے. تو ود دس آپ اپنی جو ہے اس جو اپنے جو لیکچر ہے ان کو ریوائز کر لیجئے فرسٹ 1 سے لے کے 7 تک کے اندر. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جب ملیں گے تو گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی ادر جو 4-5 چیپٹرز ہیں ان کی ہم بات کریں گے. اور اگین اسٹارٹنگ فرام دا ریسرچ ڈیزائن کی کمپوننٹس ہم بات کریں گے. ود دس وی کنکلوڈ. السلام علیکم.